السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ٹاپک مشق نمبر 4.1 اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، لیکن یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس میں کچھ اہم معلومات سوال نمبر 2، 3 اور 4 ان کو شروع کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ کچھ اہم چیزیں اس ویڈیو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال نمبر 2 جو ہے نا یہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اب اس میں ہم نے کرنی تو وہی تجزیہ کا کل ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ضربی اجزاء کی شکل میں لکھنا تجزیہ کہلاتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں تجزیہ کے۔ آج جو ہم نے طریقہ پڑھنا ہے اس کو ویسے ہم جوڑوں والی تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہندسوں کے جوڑے بنائے جاتے ہیں تو جوڑوں والی تجزیہ کہتے ہیں ہم اپنی عام زبان میں اس کو۔ تو یہ جوڑوں والی تجزیہ ہم نے سیکھنی ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کا صرف 9th کلاس میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ 10th کلاس اور آگے جتنی کلاسز میں آپ میتھ پڑھتے جائیں گے تو یہ میتھ میں ہر جگہ پہ تقریباً استعمال ہوتا ہے یہ، کیونکہ بیسک ہے اور یہ 8 کلاس میں بھی شاید تھا آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اہم چیز ہے جو میتھ میں آگے استعمال ہونے والی چیز۔ تو شروع کرتے ہیں جی جوڑوں والی تجزیہ۔ میں اپنی طرف سے ایک سوال لکھ رہا ہوں، جیسے میرے پاس ہے 3x کی طاقت 2 جمع 7x جمع 4۔ یہ ایک سوال ہے، 3x کی طاقت 2 جمع 7x جمع 4۔ اب اس کی ہم نے تجزیہ کرنی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کیونکہ کامن لیتے تھے، تو اب سب سے پہلا کام اس میں بھی ہم وہی کریں گے۔ جب بھی تجزیہ کی جائے گی تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہی نوٹ کرنی کہ کیا ان جتنی بھی رقمیں ہم نے لکھی ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان تینوں میں یا چاروں میں یا جتنی بھی رقمیں ہوگی ان میں کامن ہے۔ تو اب اس میں غور کریں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دیکھیں ایکس، اس میں بھی ایکس موجود ہے، اس میں ایکس موجود ہے اور اس میں ایکس موجود نہیں ہے، تو کامن کوئی چیز نہیں آ رہی۔ ہندسہ دیکھیں یہ 4 ہے، یہ 7 ہے اور یہ 3 ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا پہاڑا نہیں ہے جو ان تینوں پہ جا سکے پورا اور ان کو تقسیم کر سکے، لہٰذا ان میں کامن تو آ کوئی نہیں سکتا۔ پھر اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ جو ہندسے ہیں نا ایکس سکوئر کے ساتھ 2 جو عددی سر ہے اس کا یعنی 3، ایکس کے ساتھ جو عددی سر ہے یعنی 7، اور یہ آخری ہندسہ کون سا 4۔ آپ تھوڑا ان کو رفع عمل میں لے کے 3 اور 7 اور 4 ان کو میں رفع عمل میں لے آیا۔ ابھی میں رفع عمل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن جب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو رفع عمل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ڈائریکٹ اس کو اپنے ذہن میں دماغ میں زبانی کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے جو پہلا ہندسہ ہے 3، اس 3 کو آپ نے ضرب دے دینی ہے اس آخری ہندسے 4 کے ساتھ۔ تو 4 کو جب 3 سے ضرب دی تو یہ ہمارے پاس بن گئے 4 3 12، 4 3 12۔ یہ جو ہندسہ ہے نا 12، اب آپ نے اس 12 کے بنانے ہیں جوڑے بنانے کا مطلب ہے کہ کون کون سے پہاڑے ہیں جو اس 12 پہ پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو 1 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 12 دفعہ، 2 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 6 دفعہ، اور 3 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 4 دفعہ، پھر 4 کا 3 دفعہ اور 6 کا 2 دفعہ اور 12 کا 1 دفعہ۔ تو یہ 3 جوڑے بن گئے، 12 1 کا جوڑا، 6 2 کا جوڑا اور 4 3 کا جوڑا۔ تو یہ 3 جوڑے بن گئے۔ اب ان 3 جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے اس سوال کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو وہ جوڑا کون سا ہوگا، اس کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے کہ کون سا جوڑا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایسا جوڑا جس کو جمع کریں یا جس کو منفی کریں۔ اب دیکھیں 3 اور 4 کو ہم نے ضرب دی تھی نا، تو 3 4 بن گیا تھا 12۔ اب ان میں ایسا جوڑا نکالیں جن کو جمع کریں یا منفی کریں تو ہمارے پاس یہ والا ہندسہ بنے جو ہندسہ ہم نے درمیان میں لکھا ہے، کون؟ 7، جمع کا 7۔ تو اب یہ پہلا جوڑا دیکھیں 1 اور 12، اگر 1 اور 12 کو جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 13، اور اگر 12 میں سے 1 کو منفی کریں تو یہ بنتا ہے 11۔ لیکن ہمیں چاہیے کون سی چیز؟ 7۔ تو یہ جوڑا تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس جوڑے کو ہم استعمال
نہیں کر سکتے. پھر نیکسٹ اگلا جوڑا دیکھتے ہیں دوسرا 6 اور 2 کا جوڑا ہے. اب 6 اور 2 کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 8، لیکن ہمیں چاہیے تھا 7. یہ پھر جمع میں تو کامیاب نہیں ہو سکا. پھر 6 میں سے 2 کو منفی کریں تو بچ جاتا ہے 4. تو 4 بھی نہیں ہے اور 8 بھی نہیں ہے. تو یہ جوڑا جو ہے 2 6 کا یہ بھی ہمیں کام نہیں دے گا. اس جوڑے کو بھی میں کینسل کر دیتا ہوں. اس کے بعد تیسرا جوڑا 3 اور 4 کا، یہ ایسا جوڑ ہے کہ ان کو جمع کریں تو آپ کے پاس 7 بن جاتا ہے اور ان کو منفی کریں تو ہمارے پاس 1 بنتا ہے. تو ہم ایسا کریں گے، یہ جوڑا سلیکٹ کر لیں گے کیونکہ اس کو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ ہندسہ بن گیا جو ہمیں جس ہندسے کی ہمیں ضرورت تھی. اچھا، تو یہ جوڑا ہم استعمال کریں گے 3 اور 4 کا. اب ایسا کرتے ہیں 7 کی جگہ پہ جہاں پہ 7 لکھا تھا اس میں ہم لکھ دیں گے 3 اور 4. تو اب اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ جو درمیان میں 7 لکھا تھا، اس 7 کے اب ہم نے 2 ٹکڑے کرنے. 2 ٹکڑے کیسے کریں گے؟ پہلی جو رقم اس کو کچھ نہیں کہنا، 3x کی طاقت 2 ایسے ہی رہنے دیں جیسے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے ہے 7x. تو 7x کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں 3x جمع 4x، یعنی وہ جو ہم نے جوڑے بنائے تھے 3 اور 4 کے، تو 7 کی جگہ پہ استعمال کریں گے. اب 7 کو 7 نہیں لکھیں گے بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہم نے لکھ دیے 3x اور 4x. جب ان کو جمع کریں گے تو ہے اصل میں وہی 7x، لیکن اسی 7x کو ہم نے کھول کے لکھ دیا اس طریقے سے 3x جمع 4x. اور یہ جمع کا 4 لاسٹ پہ یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے تو اسی طریقے سے لکھ دیں گے. اب تبدیلی کیا آئی؟ پہلے سوال میں جب پہلے سوال اوریجنل حالت میں تھا تو اس میں رقمیں تھیں آپ کے پاس 3. اب ہمارے پاس رقمیں بن گئی 1 2 3 اور 4. لیکن اب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی جو چیز ان سب کے اندر کامن ہو. تو پھر ہم نے اس جوڑے بنانے کا، اس کو توڑنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا، اب دیکھیں رقمیں کیونکہ 4 بن گئی تو ہم ایسا کرتے ہیں ان 2 رقموں میں سے کوئی چیز کامن لے لیتے ہیں. ان میں تو کوئی نہ کوئی چیز لازمی کامن آئے گی. نہیں، دیکھیں اس میں 3 ہے، اس میں بھی 3 ہے، ایکس بھی دونوں میں موجود ہے اور ان دونوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو کامن ہوگا. جیسے اس میں 4 ہے اور اس میں بھی 4 موجود ہے تو ان دونوں کا علیحدہ کامن لے لیتے ہیں. ان دونوں کا علیحدہ کامن لے لیتے ہیں. اب ان پہلے دونوں میں کامن لیں تو ہم کامن لیں گے کس کو؟ 3 کو، کیونکہ 3 دونوں میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ x کو بھی کامن لے لیں گے کیونکہ x اس میں بھی موجود ہے، اس میں x کی طاقت 2 ہے. 3x کامن لیں تو اب ان 2 رقموں میں کیا بچے گا؟ 3 پہ 3 کا پہاڑا ایک دفعہ، 1 لکھیں یا نہ لکھیں کچھ نہیں ہوتا. x کی طاقت 2 تھی، ایک x باہر آ گیا تو اس کی جگہ پہ بچ جائے گا 1 x آ گیا. اس کے بعد آ گیا جمع، اور یہ 3 کا پہاڑا 3 پہ ایک دفعہ x ایک ہی تھا جو باہر آ گیا تو اس جگہ پہ آپ کے پاس بچے گا صرف 1 x جمع 1 بن گیا. سمجھ آ گئی اتنے تک؟ یعنی ان دونوں میں ہم نے 3x کو کامن لے لیا. اب اگلے جو 2 ہندسے اور جو 2 رقمیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کون سی چیز کامن آئے گی؟ یہ 4x ہے، یہ جمع کا 4 ہے. ہم ایسا کرتے ہیں ان میں سے جمع کا 4 جو ہے نا اس کو کامن لے لیتے ہیں کیونکہ 4 کا پہاڑا اس پہ بھی جاتا ہے، اس پہ بھی جاتا ہے. تو 4 اگر کامن لے لیں تو اس جگہ پہ بچ جائے گا صرف x، اور اس جگہ پہ بچے گا 4 کا پہاڑا 4 پہ جائے گا ایک دفعہ تو x جمع 1. سمجھ آ گئی؟ اب اس چیز کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے اور یہ چیز نوٹ بھی کریں. اسی جگہ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جو چیز اس رقم میں بچے گی نا، جیسے یہ بچا x جمع 4، وہی چیز بچنی چاہیے اس رقم میں بھی، یعنی x جمع 1 بچا اور اس میں بھی x جمع 1، دونوں میں ایک جیسی رقم بچے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کا سوال ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اگر اس جگہ پہ کچھ اور بچ رہا ہے، اس جگہ پہ کچھ اور بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو جوڑے بنے تھے وہ جوڑے غلط ہیں یا آپ نے کامن لینے میں کوئی غلطی کر دی، کہیں نہ کہیں پہ غلطی موجود ہے. تو ابھی ہمارا سوال ٹھیک آ رہا ہے. اس جگہ پہ بھی x جمع 1 بچا، اس جگہ پہ بھی x جمع 1 بچا. تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ ایک رقم بن گئی، یہ ہمارے پاس جمع کے بعد دوسری رقم بن گئی. اب کوئی ایسی چیز جو اس رقم میں بھی موجود ہو اور اس رقم میں بھی موجود ہو تو اس کو ہم کامن لے لیتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں x جمع 1 اس میں بھی ہے اور x جمع 1 اس میں بھی ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں x جمع 1، اس پوری رقم کو ہم ان دونوں میں سے کامن لے لیتے ہیں. ان دونوں میں سے ہم نے کامن لے لیا. اب اگر کامن لیں تو x جمع 1 جب اس سے باہر نکل گیا تو اس کا بچ جائے گا صرف کون؟ 3x، اور جمع اس کا بچ جائے گا ہمارے پاس صرف 4. تو 3x جمع 4 یہ ہمارے سوال کا جواب آ جائے گا. اوکے، سمجھ آ گئی؟
تو یہ تو تھا ایک طریقہ اس کو حل کرنے کا. اچھا اب تھوڑے سے آگے چلتے ہیں, میں اس کی مزید تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتا دوں. فرض کریں ہمارے پاس سوال اس طریقے سے آ جاتا ہے 3x کی طاقت 2 اور منفی کا 7x اور منفی کا 6. یہ سوال 3x کی طاقت 2 منفی کا 7x اور منفی کا 6. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو کنسیپٹ میں سمجھانے لگا ہوں وہ لازمی اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں, امید ہے سمجھ آ جائے گی. کرنا کیا ہے, اسی طریقے سے پہلے ہندسے کو آخری ہندسے کے ساتھ ضرب دیں. تو یہ جب آپ ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 6 3 18. میں ادھر عمل میں لکھ دیتا ہوں, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دماغ میں آپ کر سکتے ہیں, ذہن میں زبانی کر سکتے ہیں. 6 3 18 یہ ہمارے پاس بن گیا کتنا 18. اب ہم نے جوڑے بنانے ہیں اس 18 کے کہ 18 پہ کون کون سے پہاڑ جاتے ہیں. تو 18 پہ ایک کا پہاڑا جائے گا کتنی دفعہ 18 دفعہ. پھر اس پہ 2 کا پہاڑا جائے گا 9 دفعہ. پھر اس پہ 3 کا پہاڑا جائے گا 6 دفعہ. 3 6 18. پھر 6 کا 3 دفعہ, 9 کا 2 دفعہ اور 18 کا 1 دفعہ. تو یہی جوڑے بن سکتے ہیں. یہ 3 جوڑے ہیں اس 18 کے. اب ہمیں ان میں سے کون سا جوڑا کام دے گا, ہم تینوں کو چیک کر لیتے ہیں. ہمیں کیونکہ چاہیے کون سی چیز, درمیان والا حصہ منفی 7. تو ایسا جوڑا سلیکٹ کریں جس کو جمع کریں یا منفی کریں تو ہمارے پاس منفی کا 7 بچے. اب یہ 2 جوڑے ہیں ہمارے پاس 1 اور 18. ان دونوں کو اگر جمع کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 19 اور منفی کریں تو بنتا ہے 17. تو یہ جوڑا تو ہمیں کام نہیں دے سکتا کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی 7 کی, اس میں بن رہا ہے 19 اور 17. تو اس جوڑے کو دیکھیں 9 اور 2 کا جوڑا, ان دونوں کو اگر ہم جمع کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 11 اور منفی کریں تو یہ بنتا ہے 7. تو یہ جوڑا ہمیں کام دے سکتا ہے کیونکہ ہمیں بھی 7 کی ضرورت تھی اور اس میں بھی 7 بن گیا. اور اس کے بعد 6 اور 3 کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے, منفی کریں تو 3 بنتا ہے. یہ جوڑا بھی ہمیں کام نہیں دے سکتا. ہم نے یہ ایک جوڑا سلیکٹ کر لینا ہے, کون سا 2 اور 9 کا. اور اس جوڑے کو اگر ہم منفی کریں تو ہمارے پاس 7 بنے گا. اب یہ سوال سمجھانے کا مقصد کیا ہے, مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیں پہلا جو ہم نے سوال کیا اس میں ہم نے وہ جوڑے سلیکٹ کیے جن کو دیکھیں 4 اور 3 تھے, ان کو جمع کریں تو ہمارے پاس درمیان والا حصہ بنے. لیکن یہ وہ جوڑے ہے جن کو منفی کریں تو ہمارے پاس یہ درمیان والا حصہ بن رہا ہے. تو اب ہم نے سوچنا کیا ہے, یہ آپ کو میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ اگر جوڑا ہے جمع والا تو آپ نے سوال کیسے حل کرنے, اگر جوڑا ہے منفی والا تو آپ نے سوال کیسے حل کرنے. اگر ہم نے ایسا جوڑا سلیکٹ کیا کہ جس جوڑے کو جمع کرنے سے ہمارے پاس, جیسے جمع کا 7 تھا تو ہم نے کہا جمع کا 7 بن جائے, تو ایسا جوڑا ہم نے سلیکٹ کیا 4 اور 3 کا, ان کو جمع کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 7. تو اب اس میں منفی 7 ہے یا 7 ہے جو بھی ہے, لیکن ایسا جوڑا ہم نے سلیکٹ کیا جس جوڑے کو منفی کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 7. تو فرق کیا ہوگا, اگر ہم ایسا جوڑا سلیکٹ کرتے ہیں جن کو جمع کرنے سے ہمارا کام چل رہا ہے تو اس جوڑے میں جو بھی ہندسے ہم لیں گے, جیسے 3 اور 4 ہم نے لیے, تو ان دونوں ہندسوں کے ساتھ 3 اور 4 کے ساتھ یا تو دونوں کے ساتھ جمع کی علامت لگائیں گے یا دونوں کے ساتھ منفی کی علامت لگائیں گے. یعنی دونوں کے ساتھ علامتیں ایک جیسی ہوں گی, یا دونوں جمع کے ہوں گے یا دونوں منفی کے ہوں گے. اب علامت کون سی لگائیں گے, جمع کی علامت لگائیں گے یا منفی کی علامت لگائیں گے, یہ ہمیں وہ اپنا سوال بتائے گا. اگر سوال میں 7 کے ساتھ جمع ہے تو ہم نے دونوں کے ساتھ جمع لگا دیا, 3 کے ساتھ بھی جمع اور 4 کے ساتھ بھی. ہاں اگر اس جگہ پہ منفی ہوتا, منفی کا 7 ہوتا تو پھر ہم 3 کے ساتھ بھی منفی لگاتے اور 4 کے ساتھ بھی منفی لگاتے, تو منفی 3 اور منفی 4 یہ ہمارے پاس بن جاتا منفی کا 7. مطلب سمجھانے کا مقصد ہے کہ اگر جوڑا ہم ایسا لے رہے ہیں جن کو جمع کرنے سے ہمارا وہ عدد بن رہا ہے تو اس جوڑے میں ہم دونوں علامتیں ایک جیسی رکھیں گے, یا دونوں جمع کی ہوں گی یا دونوں منفی کی ہوں گی. دونوں ہندسوں کے ساتھ وہی علامت آئے گی جو اس درمیان والے ہندسے میں کے ساتھ علامت تھی. اچھا, اب یہ جمع والا جوڑا تھا. اب جوڑا ایسا جس جوڑے کو ہم نے منفی کیا, جیسے 9 میں سے 2 کو ہم منفی کر رہے ہیں تو 7 بن رہا ہے, جمع کرنے سے تو 7 نہیں بنا, جمع کیا تو 11 بنا. ان دونوں کو ہم نے منفی کیا تو منفی کرنے سے ہمارے پاس بنے گا وہ ہندسہ جو ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی, 7 کی. تو جب منفی والا جوڑا ہوگا تو پھر دونوں کے ساتھ علامتیں ایک جیسی نہیں آئے گی, ایک کے ساتھ جمع آئے گا دوسرے کے ساتھ منفی آئے گا. ایک ہندسہ جمع کا ہوگا دوسرا ہندسہ منفی کا ہوگا. اب ہم نے خیال کرنا ہے کہ جمع کس کے ساتھ لگائیں گے
اور منفی کس کے ساتھ لگائیں گے. تو اس کا جواب بھی ہمیں اپنے سوال سے ملے گا کہ سوال میں جو ہم نے 7 بنانا ہے کیا وہ 7 جمع کا ہے یا وہ 7 منفی کا ہے. تو جو علامت اس درمیان والے نمبر کے ساتھ ہوگی جیسے منفی ہے تو وہی علامت ہم نے بڑے ہندسے کے ساتھ لگا دینی. جیسے 9 اور 2 ہے نا، ان میں بڑا کون ہے 9، تو 9 کے ساتھ ہم لگا دیں گے منفی اور 2 کے ساتھ لگا دیں گے جمع. اگر یہ منفی کا ساتھ نہ ہوتا، یہ جمع کا ساتھ ہوتا، ایسے کر لیتے. اگر یہ جمع کا ساتھ ہوتا تو پھر کیا کرتے، پھر ہم ایسا کرتے 9 کے ساتھ لگاتے جمع اور 2 کے ساتھ لگا دیتے منفی. یعنی بڑے ہندسے کے ساتھ وہ علامت آئے گی جو اس درمیان والے ہندسے کے ساتھ علامت ہوگی. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. تو یہ جو درمیان میں ہندسہ ہے اس کو ہم نے توڑ کے لکھنا ہے اور جوڑا ہمیں کون سا ملا 9 اور 2 کا. 9 2 18 اور 9 میں سے 2 نکالیں تو ہمارے پاس بنتا ہے 7. اب کیسے لکھیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں 3x کی طاقت 2. اب اس 7 کو توڑ کے لکھنا ہے، جمع کا 7x ہے تو ہم ایسے لکھتے ہیں جمع کا 9x اور منفی کا 2x. جمع کا 9x اور منفی کا 2x اس لیے کیا، اب جمع 9 میں سے منفی 2 کریں گے تو آپ کے پاس بچ جائیں گے جمع کے 7. تو آگے آگے منفی کا 6. اب رقمیں بن گئی آپ کے پاس وہی 4. پھر آگے پھر وہی طریقہ کار ہے، صرف اسی سٹیپ میں تھوڑا پرابلم تھا. تو اب آپ دیکھیں ان دونوں میں کون سی چیز کامن ہے. ایک تو 3 کامن ہے ہندسہ دونوں میں، اور دوسرے نمبر پہ x کامن ہے. اس کے اندر x سکوائر ہے اور اس کے ساتھ صرف x ہے تو ایک x کامن لے لیتے ہیں. اب اس میں اندر آپ کے پاس بچ جائے گا کون سی چیز، 3 پہ 3 کا پہاڑا ایک دفعہ جائے گا، x سکوائر میں سے ایک x باہر آ گیا، اس جگہ پہ آپ کے پاس بچ جائے گا ایک x. اور جمع 3 کا پہاڑا 9 پہ جائے گا 3 دفعہ، x ایک ہی تھا جو باہر آ گیا تو اس جگہ پہ آپ کے پاس بچ گیا صرف x جمع 3. یہ بچ گیا. اب اگلی جو رقم ہے منفی 2x اور منفی 6، ان میں ہم کون سی چیز کامن لیں گے. تو 2 کا پہاڑا اس پہ بھی جاتا ہے، 2 کا پہاڑا اس پہ بھی جاتا ہے، تو پھر ان دونوں میں ہم منفی 2 کو کامن لے لیتے. تو کل جو پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر منفی کو باہر کامن لے لیں تو اندر والی جو علامتیں ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. یعنی اب اس منفی 2x میں سے منفی 2 تو باہر آ گیا، منفی 2 پہ 2 کا پہاڑا ایک دفعہ جائے گا تو اس جگہ بچے گا صرف x. اب یہ x جو ہوگا یہ جمع کا x ہوگا، منفی کا نہیں لکھیں گے کیونکہ منفی ہم نے باہر کامن لے لیا. جب منفی باہر کامن آتا ہے تو اندر والی علامتیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ منفی 6 تو علامت چینج ہو کے یہ ہو جائے گی جمع، اور 3 کا پہاڑا 6 پہ جائے گا، 2 کا پہاڑا 6 پہ جائے گا 3 دفعہ، تو یہ بچ گیا x جمع 3. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو رقم اس میں بچے اس رقم میں بھی وہی چیز بچنی چاہیے. اس میں بھی x جمع 3 آ گیا، اس میں بھی x جمع 3 آ گیا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے x جمع 3 اس کو لے لیتے ہیں کامن. اگر اس کو کامن لے لیں تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، اس کا بچ جائے گا 3x اور اس کا بچ جائے گا منفی کا 2. تو یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. امید ہے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ ایک چیز اور جو وہ بھی بہت اہم ہے، بچوں کو لازمی سمجھنی چاہیے، خاص طور پہ وہ بچے جن کی میتھ اچھی ہے وہ اس چیز کو سمجھے تھوڑا. میں ایک اور مثال لے لیتا ہوں کسی سوال کی. فرض کریں میرے پاس ہے، ایسے کرتے ہیں کہ 6x سکوائر جمع کا 13x اور جمع کا 5. تو جو سے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں بھی ایک اہم پوائنٹ آپ کو سمجھانے لگا. تو طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا. 6 کو 5 سے ضرب دیں، یہ بن جائے گا آپ کے پاس 30. اب 30 کے ہم نے جوڑے بنانے ہیں، جن کو جمع کریں یا منفی کریں تو ہمارے پاس بنے 15. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں سوال میں. کیسے؟ اب 30 کے جوڑے بنائیں تو یہ بنے گا 1 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 30 دفعہ، پھر 2 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 15 دفعہ، پھر 3 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 10 دفعہ، پھر 5 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 6 دفعہ. تو یہ جوڑے بن کے پھر 6 کا 5 دفعہ، 10 کا 3 دفعہ، تو 1 30، 2 15 اور 3 10 اور 5 6. اب میں اس سوال کا انتخاب کیوں کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، مقصد یہ. اب اس پہ غور کریں، ان دونوں کو اگر جمع کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 31، منفی کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 29. لیکن یہ جوڑا ہمیں کام نہیں دے گا کیونکہ ہمیں چاہیے کون سی چیز، 13. اب اس جوڑے پہ غور کریں تو 15 جمع 2 کریں تو یہ تو بنتا ہے 17، لیکن 15 منفی 2 کریں تو آپ کے پاس بنتا ہے کتنا، 13. اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑا ہمیں کام دے سکتا ہے.
تھوڑا آگے چل کے دیکھیں تو 10 اور 3 ہے، ان کو جمع کریں تو ان کو جمع کرنے سے بھی بنتا ہے 13۔ اب کنفیوژن اس جگہ پہ پیدا ہوتی ہے کہ 2 جوڑے ہیں ہمارے پاس، 2 15 ہے اس سے بھی 13 بن رہا ہے، اور 3 10 ہے اس سے بھی 13 بن رہا ہے۔ تو اب اس جگہ پہ ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ کون سا جوڑا سلیکٹ کریں، 2 15 کا سلیکٹ کریں یا 3 10 کا سلیکٹ کریں۔ تو ہوتا یہ ہے اکثر یہ سوال مختلف طریقوں سے آ سکتے ہیں، میں نے جس طریقے سے لکھا اس طریقے سے آپ کو سمجھ جائیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں فرض کریں یہ جوڑا استعمال کر لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے اپنے سوال کو چیک کرنے کے لیے، 2 اور 15 کا جوڑا۔ اب 2 اور 15 کو ہم نے منفی کیا تو ہمارے پاس بنا 13۔ اب جب منفی کرتے ہیں تو دونوں کے ساتھ علامت ایک جیسی نہیں آتی، تو پھر بڑے ہندسے کے ساتھ 15 کے ساتھ وہ علامت لگے گی جو اس 13 کے ساتھ۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے، ایسے لکھیں گے 6x کی طاقت 2 جمع کا 15x اور منفی کا 2x اور جمع کا 5۔ اچھا، ایسے ہم نے اپنا سوال لکھ تو دیا۔ اب اس سوال کو لکھنے کے بعد ہوگا کیا، یہ 6x کیا رہے اور یہ جمع کا 15x ہے، ان دونوں میں آپ ایسا کریں کامن کون سی چیز ہے، کون سا پہاڑا جو 6 پہ بھی جائے 15 پہ بھی جائے، 3 کا پہاڑا دونوں پہ جائے گا اور x بھی ہم کامن لے لیتے ہیں۔ تو اب اس پہلے سوال میں کیا بچے گا، 3 کا پہاڑا اس پہ جائے گا 2 دفعہ، یہ ہم لے لیے 2، x کی طاقت 2 تھی، 1 باہر آ گئی، 1 اس کے ساتھ بچ جائے گا کون، x، یہ بن گیا 2x۔ آگے ہے جمع، تو جمع آ جائے گا، 3 کا پہاڑا 15 پہ جائے گا 5 دفعہ، 5 3 15، x ایک ہی تھا جو باہر آ گیا، تو اس جگہ پہ آپ کے پاس بچ گیا 2x جمع 5۔ اچھا، اب یہ تو آپ کا سوال ایسے ہو گیا۔ اب ان دونوں کو رقموں کو دیکھیں، ان دونوں کو تو ہم نے حل کر دی، ان دونوں کو دیکھتے ہیں، یہ منفی 2x ہے اور یہ جمع کا 5، ان میں کوئی چیز کامن تو ہے نہیں، نہ تو کوئی ایسا پہاڑا ہے جو اس پہ بھی جائے اور اس پہ بھی جائے، اور نہ x دونوں کے ساتھ ہے، تو جس میں کچھ بھی کامن نہیں ہوتا اس کے اندر ایک کامن ہوتا ہے۔ ایک کا پہاڑا تو کیونکہ ہر کسی پہ جاتا ہے، اس لیے ہم اس میں سے ایک کامن لے لیں گے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں منفی کا ایک کامن لوں، اگر میں منفی کا ایک کامن لوں تو باہر کیونکہ منفی کامن آ کے تو اندر والی علامتیں چینج ہو جائیں گی، تو اس جگہ پہ آپ کے پاس بچ جائے گا 2x اور یہ جمع 5 کی جگہ پہ یہ بچ جائے گا منفی کا 5، کیونکہ منفی باہر ہم نے کامن لیا تھا تو علامت چینج ہوگی، منفی 1 ہم نے کامن لیا۔ تو اس جگہ پہ آ کے پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سوال پڑھ رہے تھے تو ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اس جگہ پہ جو چیز بچے گی اس جگہ پہ بھی وہی چیز بچے گی۔ اس جگہ پہ ہمارے پاس بچہ 2x جمع 5 اور اس جگہ پہ ہمارے پاس آ گیا 2x منفی 5۔ تو اب اس جگہ پہ آگے مسئلہ ہمارا جو ہے وہ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، تو اس سے پھر آگے کنفیوژن، اور پھر بچے کیا کرتے ہیں جی کراس لگا کے پھر واپس آ جاتے ہیں پیپر چھوڑ کے۔ تو اس کا کیا کریں پھر، اب دیکھیں اگر میں ایسا کرتا ہوں، چلو یہ علامت اگر جمع منفی کامن نہ لیں، جمع کا ایک کامن لیں، جمع کا ایک کامن لیں تو پھر ایسا ہوگا کہ علامتیں تو چینج ہوں گی نہیں، کیونکہ جب جمع کامن آتا ہے تو علامتیں چینج نہیں ہوتی۔ علامتیں چینج نہ ہوں تو اس کا تو جمع کا 5 بچے گا، لیکن اس 2 کے ساتھ کیونکہ منفی تھا تو یہ منفی کا 2x ہوگا، کیونکہ ہم نے منفی کو باہر کامن تو لیا نہیں، لہٰذا علامت چینج نہیں ہوگی، تو وہ منفی اس 2 کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو پھر بھی اس میں 2x جمع 5 بچا اور اس میں بچا منفی 2x جمع 5، تو پھر بھی رقمیں دونوں کے ساتھ اندر ایک جیسی نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم سوال کو مزید آگے حل نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہم نے جوڑا سلیکٹ کیا 2 اور 15 کا، وہ ہمارا جوڑا جو تھا وہ فلاپ ہو گیا اور اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا جوڑا ہمارے پاس موجود تھا 3 اور 10 کا، میں اس جوڑے کو استعمال کر کے سوال حل کرتا ہوں، پھر آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا جوڑا سلیکٹ کرنا ہے۔ شروع میں ہم یہی جوڑا سلیکٹ کر لیتے تو ہمارا سوال تو ٹھیک ہو سکتا تھا، تو یہ ہمارا ٹائم بھی اس جگہ پہ ضائع نہ ہوتا اور ہمارا سوال بھی غلط نہ ہوتا۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ 6x کی طاقت 2 جمع کا 13x اور جمع کا 5، 15 لکھا گیا، یہ 5۔ اب 6 اور 30، 6 5 30 کیا اور 3 10 کا جوڑا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب 3 10 کا جوڑا جو ہے ان کو جمع کرے تو ہمارے پاس بنتا ہے 13، اور جمع والے جوڑے میں بھی ہم نے پڑھا اوپر کہ جوڑا اگر جمع کا ہوگا تو دونوں کے ساتھ علامتیں ایک جیسی آئیں گی، یا جو 10 کے ساتھ علامت آئے گی وہی علامت 3 کے ساتھ بھی ہوگی، اور کون سی علامت ہوگی، جو 13 کے ساتھ ہے۔ تو 13 جمع کا ہے، ویسا کرتے ہیں 6x کی طاقت 2، اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں جمع کا 10x اور جمع کا 3x، دونوں ہم نے لکھ دی جمع کی جی۔ تو اس میں ہم نے جمع کا 10x لکھ دیا اور جمع کا 3x لکھ دیا۔
اور آگے وہی جمع کا 5 اپنی جگہ پہ جیسے ہے ویسے اسی طریقے سے لکھ لیا. اب ان دونوں میں دیکھیں کون سی چیز کامن ہے. یہ 6 ہے، یہ 10 ہے، 2 کا پہاڑا جائے گا دونوں پہ. ایکس سکیئر ہے، ایکس ہے تو ایک ایکس بھی کامن لیں گے. اس جگہ پہ آپ کے پاس بچے گا صرف 2 کا پہاڑا 6 پہ جائے گا 3 دفعہ اور ایکس سکیئر تھا، ایک ایکس بچ جائے گا. جمع 2 کا پہاڑا 10 پہ جائے گا 5 دفعہ، ایکس ایک ہی تھا جو باہر آ گیا تو 3 ایکس جمع 5. اب آگے 3 ایکس جمع 5 ہے، ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. اگر کامن نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ان میں جمع کا ایک کامن لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس بچ جائے گا 3 ایکس جمع 5. یہ آ گیا. تو اس میں بھی 3 ایکس جمع 5، اس میں بھی 3 ایکس جمع 5. تو اب ایسا کرتے ہیں 3 ایکس جمع 5 اس کو لے لیتے ہیں کامن، تو آپ کے سوال میں بچ جائے گا آپ کے پاس 2 ایکس جمع کا 1. یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. اس طریقے سے ہم نے سوال کو حل کر لیا. اب ہوا کیا، اس میں ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوئی کیونکہ 3 ایکس جمع 5 تھا، اس میں بھی وہی 3 ایکس جمع 5 بچا، ہمارا سوال آسانی سے حل ہو گیا. اچھا، اب وہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 2 15 کا جوڑا استعمال کرنا ہے یا 3 10 کا جوڑا استعمال کرنا ہے، کون سا جوڑا ہم استعمال کریں گے. ایسے سوال اور بھی ہیں کافی سارے آ جاتے ہیں بعض اوقات اور کنفیوز کر دیتے ہیں بندے کو، تو یہ پوائنٹ لازمی سمجھیں. اچھا، اس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 2 15 کا جوڑا استعمال کریں یا 3 10 کا جوڑا استعمال کریں. تو دیکھیں آپ نے 30 کہاں سے بنا، 30 ہمارے پاس بنا تھا، ہم نے 6 کو ضرب دی تھی کس سے، 5 سے. 6 کو 5 سے ضرب دیں، 6 5 بن گیا 30. اب اسی 30 کے ہم نے جوڑے بنائے اور ایسا جوڑا جس کو جمع کریں یا منفی کریں تو 13 بنے. اب آپ غور کر رہے ہیں، آپ نے یہ جو 30 ہے یہ 30 جمع کا 30 ہے یا منفی کا 30 ہے. اگر 2 جوڑے جہاں پہ آ جائیں پھر اس میں آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، یہ 30 جمع کا 30 یا منفی کا 30. تو آپ اس پہ غور کریں، آپ نے ضرب دی کس کو، 6 کو 5 سے. 6 بھی جمع کا تھا، 5 بھی جمع کا تھا، تو 6 5 30 اور جمع جمع آپ کے پاس جو جواب آیا وہ جمع کا 30 آیا. ہاں اگر اس جگہ پہ ہوتا منفی کا 5، منفی 5 ہوتا پھر آپ جو 6 کو 3 سے ضرب دیتے، 6 3 6 5 30 ہوتا اور جمع منفی کا 30 ہو جاتا. تو اس پوائنٹ پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لی کہ اگر آپ کے پاس جو ضرب دینے سے ہنسا آ رہا ہے وہ ہے جمع کا تو آپ نے جمع والا جوڑا سلیکٹ کرنا ہے، اور اگر ہنسا ہے کون سا، منفی کا، تو پھر آپ نے منفی والا جوڑا سلیکٹ کرنا ہے. یعنی اس جگہ پہ اگر منفی 5 ہوتا اور یہ 30 منفی کا 30 بنتا تو پھر ہم منفی والا جوڑا سلیکٹ کریں گے کہ ایسا جوڑا جس کو منفی کرنے سے 13 بنے. اگر جمع کا 30 ہے تو پھر ایسا جوڑا ہم سلیکٹ کریں گے جس کو جمع کرنے سے 13 بنے. تو یہ کیونکہ جمع کا 30 تھا اس میں بھی دیکھیں، اب منفی 3 منفی 5 ہوتا پھر ہمارا یہ جوڑا جو ہم نے لگائے تھے یہ ٹھیک ہوتا. کہ دیکھیں میں لگا کے چیک کر دیتا ہوں، اس جگہ پہ اگر ہمارے پاس ہوتا منفی تو اس جگہ پہ صاف ظاہر ہے منفی ہوتا، اور پھر جب ہم منفی 1 کو باہر کامن لے لیتے اندر آپ کے پاس علامتیں چینج ہو جاتی اور یہ بچ جاتا 2 ایکس اور علامت چینج ہو کے یہ ہو جاتا جمع کا 5. تو یہ 2 ایکس جمع 5 یہ وہی چیز آ گئی جو اس میں 2 ایکس جمع 5 ہے. پھر 2 ایکس جمع 5 کو کامن لے لیتے تو آپ کے پاس آ جاتا 3 ایکس جمع کا 1. تو اس طریقے سے یہ ہمارا سوال حل ہو سکتا ہے. سوری 3 ایکس منفی 1، یہ منفی 1 ہم نے کامن لیا. تو اس طریقے سے سوال حل ہو سکتا تھا کہ اگر اس جگہ پہ منفی ہوتا تو 6 5 30 کرتے تو جمع منفی کا 30 بنتا، منفی کا 30 بنتا تو ہم منفی والا جوڑا سلیکٹ کرتے جس کو منفی کریں تو ہمارے پاس یہ چیز بنے. اگر منفی کا 30 ہے اب ایسا سوال ہوگا تو یہ پھر آپ کا سوال غلط نہیں ہوگا، یہ پھر سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا. اور اگر سوال اس طریقے سے کہ جمع کا 30 بن رہا ہے تو پھر آپ نے جمع والا جوڑا استعمال کرنے، جمع 10 اور جمع 3 استعمال کریں گے تو ہمارے پاس وہ 13 بن جاتے، جمع کا 13. تو یہ وہ پوائنٹ تھے جو آپ نے یہ سوال شروع کرنے سے پہلے ہی لازمی یاد رکھنی. تو اب چلیں گے اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف، مشق نمبر 4.1 کا سوال نمبر 2.